امریکہ اور پاکستان کی جب سیز فائر ہوئی نا تو ہی ڈز ہیو لاٹ مور ایکسپیرینس. آئی ریسپیکٹ جناب عظیم میاں صاحب فرام دا ڈے ون ود دا جنگ. نیوز پیپر لکھتے ہیں اور جنگ کے ٹیلی ویژن کے لیے نارتھ امریکہ کو کور بھی کرتے ہیں. ریسنٹلی الیکشن کی کوریج کے لیے بھی آپ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے, ہم نے ان کا پروگرام آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات اچھی محفل ہو, بعض اچھے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے دیٹ ہم اپنا تجربے میں بھی بہت, وہ کسی نے کہا نا بڑی اچھی کسی کی ایک کہاوت ہے کہ بیل کو پانی دیں گے تو ٹڈے کو بھی پانی مل جائے گا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے کے بعد بہت ساری اچھی یادداشتیں ہم بھی سن لیتے ہیں, ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. مگر ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ, مثال کے طور پہ میں گھر میں بعض اوقات پولیٹیکلی کوئی بات کرتی ہوں تو مائی سن امیجیٹلی آبجیکٹس می اینڈ ہی سے you know what, this is your wrong point of view. ظاہر ہے ان بچوں کے یہاں رہتے ہوئے اپنے ایک پوائنٹ آف ویوز ہیں. جناب عظیم میاں صاحب نے نا ایک آرٹیکل لکھا تھا اور آرٹیکل بڑا کمال کا تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ذمہ داری لی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پہلے سارے مسئلے پھڈے میں پڑ گئے ہیں, کھڈے میں پڑ گئے ہیں, تو کشمیر کا مسئلہ کھیت مٹی حل ہونا ہے. آئی مین اب دیکھیے گا خلیج آف میکسیکو کا مسئلہ بھی آ گیا اور پرشین بے کا مسئلہ بھی بیچ میں آ گیا. یعنی دنیا میں کوئی ریٹن قانون تو رہا نہیں ہے نا, اور اگر آپ ریٹن قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو سسٹم یہی ہے کہ وہ لوگ جو طاقتور ہیں وہ اٹھا کے آپ کو پھینک دیں گے. ہاں اب دیکھیے گا کوئین وکٹوریہ کی جب بات کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے ہیرے جواہرات اور کوہ نور کا ذکر آتا ہے, مگر کوئین الزبتھ ان کی بیٹی جب آتی ہیں ان کا بھی جب ذکر آتا ہے تو کہا جاتا تھا کہ ظاہر پوری دنیا میں جو خاص طور پہ وہ جو ان کے ماتحت ملک ہیں ان کا جب ان میں جو بھی کام ہوتا ہے تو بادشاہی خاندان کو تھوڑا فائدہ اس کا ملتا ضرور ہے, بٹ اسٹل کوئین واز ناٹ دیٹ رچ. اس وقت ملکہ الزبتھ کے زمانے میں بے شمار بلینرز تھے, بے شمار بلینرز تھے. اور پھر کیا ہوا کہ کووڈ آ گیا. کووڈ آنے کے بعد جنگوں کا معاملہ شروع ہو گیا. آپ کے نوٹس میں ہوگا, اور آئی وش میرے ساتھ ہیں عظیم میاں صاحب, اور میں صرف ان کو کہنیاں 3 ہوں سنانیاں 9 ہوں, میں ان کو ہی سنا رہی ہوں کہ دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ کوئی لکھا قانون تو ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے؟ گیس کون ہے؟ بادشاہ چارلز. ایک شعر مجھے اکثر یاد آتا ہے اور میں اکثر کہا بھی کرتی ہوں, قسمت دی رتی ایک چنگی تولا عقل دا کم نہ آمدہ ہے. آپ امیجن کیجئے گا کہ کنگ چارلز کی جو بیگم ہے, شی واز اے میرڈ وومن ود دا چلڈرن اینڈ دین شی واز اے فرینڈ آف ہیم, بٹ ہی ڈائیورسڈ ایٹ دا وومن ہی میرڈ ٹو اینڈ دین شی واز کلڈ. بٹ دس ڈائیورس وومن, برطانیہ کا قانون بدل گیا, شی از مالک آف آل دا دولت. امیر ترین افراد کی فہرست میں 2025 میں بالکل چینج آیا ہے, مگر کنگ چارلز از دا ریچسٹ آف آل ایٹ دا مومنٹ. برطانیہ کے 350 امیر ترین افراد پر مشتمل ہے یہ جو نئی لسٹ آئی ہے, اور سب سے جو کنگ چارلز جو ہیں وہ اوپر کی طرف نظر آتے ہیں. بادشاہ چارلز پچھلے سال یعنی 2024 سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو کنگ چارلز کی دولت کتنی بڑی ہوگی؟ کیس 30 ملین پاؤنڈ سے بڑھ کر, ہاں 30 ملین پاؤنڈ سے بڑھ کر کتنی ہوئی؟ 640 ملین پاؤنڈ ہو گئی پچھلے سال کے مقابلے میں 1 سال کے بیچ میں کیا چھلانگ ماری ہے صاحب. تو اب وہ there was a time کہ بادشاہوں میں بھی روایات, رواداری وغیرہ وغیرہ ہوتی تھی. Now money talks man, money talks. Yes. Let me take you to جناب عظیم میاں صاحب سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں. انہوں نے آرٹیکل لکھا اور اس میں لکھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی بن جائیں گے, کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا. اور پچھلی بار بھی جب عمران خان صاحب آئے تھے نا, یہ وہیں بیٹھے تھے, ساری کی ساری مصیبت ہی عظیم میاں صاحب نے ڈالی تھی. وہاں پہ پریس کانفرنس میں پوچھ لیا جی کشمیر کا کیا ہوگا, اتھوں یہ واپس آئے تو آرٹیکل 370 انہوں ہی بولش کرتا گیا, مکاتا گیا. جی آج بھی صبح کہیں بہت ہی ذمہ دار شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی
تو اس میں یہی تھا کہ جناب یہ میں نے کہا جی اتنا جو ہے اس کا جشن منانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ یہ اب جو ہے ٹرمپ صاحب نے یہ جو وعدہ کیا کشمیر کی ثالثی کا، اس کا کیا بنے گا؟ تو میرا استدلال یہ تھا کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی نئی انوکھی بات اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ 2 دفعہ پہلے یہ وعدہ کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر بھارت کا جو ہے اسی زمانے میں جب اوول آفس میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور وہ اس حقیر نے پوچھا تھا، تو اسی وقت 1.5 گھنٹے میں نوٹ آ گیا تھا کہ جناب انڈیا سے، دلی سے، کہ بھی ہم آپ کی ثالثی کو نہیں تسلیم کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بعد دوبارہ بھی جب انہوں نے کہا تو یہی کیفیت ہوئی، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب پوری اپنی کابینہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور ان کا جواب جو تھا وہ گول مول تھا، لیکن جو جواب پیچھے سے آیا وہ یہی کہ یہ ثالثی کی بات آپ روک دیں۔ اس کے بعد ان کی پوری ٹرم جو ہے، اپنا ٹرمپ صاحب کی پوری ٹرم مکمل ہو گئی پہلی، اور انہوں نے کوئی ایک لفظی بیان کے حساب سے یا ایکشن کے اعتبار سے ایک بھی چیز، ایک قدم بھی نہیں انہوں نے اٹھایا، اور ان کی پوری ٹینیور ہو گئی۔ اب پھر انہوں نے اسی بات کو کیا ہے، تو اب لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جنگ کے دوران چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے تو اس لحاظ سے یہ اہمیت ہوگی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اہمیت اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ انہوں نے ٹرمپ ہیڈ نتھنگ ٹو لوز، وہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور اب پھر انہوں نے وہی بات جو ہے جو اپنی پہلی ٹرم میں کہی تھی اسی کو دہرا دیا ہے، لہذا اور اس پر ان کو پتہ ہے کہ بھئی انڈیا کا کیا موقف ہوگا، اور وہی موقف ابھی بھی آیا ہے، اور وہ موقف یہی آیا ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی کو قبول نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر دونوں ملک چاہتے ہیں، تو اگر دونوں ملک چاہتے ہیں تو خود ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کر لیتے کہ کشمیر کا کیا کرنا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ درمیان میں اگر کوشش ہوئی، نہرو کے زمانے میں کوشش ہوئی ہے، ابھی اس کے واجپئی صاحب کے زمانے میں کوشش ہوئی، لیکن نہیں ورک آؤٹ ہو سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب تو یہ بڑی آسانی سے کہہ کے چھوٹ گئے کہ اگر وہ ثالثی چاہتے ہیں تو ثالثی دونوں فریقوں کے جانے سے ہونی ہے، تو دوسرا فریق تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس میں ثالثی کرے، ان کا اپنا ایک کلیم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی UN کے ریزولوشنز ہوں گے، ہم یہ کہتے ہیں جی کوئی ثالثی کر دے، یہ تو پاکستان کے آپشنز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا کے بھی تو آپشنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ثالثی قبول نہیں کریں گے۔ تو ثالثی ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب دونوں فریق تیسرے بندے کو ثالث ماننے کو تیار۔ تو کیا انڈیا نے جو ہے وہ ان کو ثالث مان لیا؟ ہاں، جس طرح وہ غزہ کے اندر یا دوسرے معاملات میں ثالثی کی بات کیے بغیر جو ہے ایک اپنی پالیسی اپناتے ہیں، جس دن ٹرمپ صاحب اس قسم کی پالیسی اپنائیں گے تب بات بنے گی، تب اس کی اہمیت ہوگی۔ کیوں کہ پھر وہاں پر وہ اپنے ان معاملات کو اور اس فیصلے کو کہ مجھے کشمیر کا فیصلہ کرانا ہے، اس کے لیے یا وہ فورس استعمال کریں گے یا وہ ڈپلومیسی استعمال کریں گے، کچھ تو استعمال کریں گے نا۔ اس میں تو وہی یہ خالی کہہ کہ ٹرمپ صاحب فارغ ہو گئے ہیں کہ جناب اگر دونوں ملک تیار ہوں گے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا کبھی ناچے گی۔ تو یہ تو اس وعدہ کا ہے جس کے اوپر بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے اس بیان سے کشمیر جو ہے ایک دفعہ پھر عالمی سطح پر آ گیا ہے، انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ اور یہ ایک فائدہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کشمیر کی بات جو ہے وہ عام ہونے لگی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ میں جو 4 روز کی جو جنگ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنا دفاع جس انداز سے کیا ہے اور جتنا مؤثر دفاع اس نے کیا ہے، یہ وہ بات ہے جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھی۔ عام طور سے عالمی برادری یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان جو ہے اٹس اے میٹر آف واک اوور فار انڈیا، اور وہ ایسی صورت نہیں ہوئی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا دفاع جو ہے بہت مؤثر طریقے سے کیا ہے، اپنے محدود وسائل کے باوجود بھارت سے 6 گنا چھوٹا علاقہ، بھارت سے 6 گنا کم وسائل، پاکستان معاشی اس وقت داخلی استحکام جو ہے ان دونوں چیزوں میں مسائل کا شکار، یہ سارے حالات ہوتے ہوئے جو ہے پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے جو کام کیا ہے اور جو انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے وہ واقعی لائق تحسین ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں مطلب ہے کہ اپنی جو وفاداریاں ہیں ان کو چھوڑ کر نیوٹرل کے طور سے آپ جائزہ لیں تو آپ کے سامنے بالکل نتائج آپ کے سامنے ہیں
کہاں مطلب ہے کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے ہی یہ طیارے JF تھنڈر 10 وغیرہ جو ہیں جو اب کامڑا کمپلیکس میں بنائے جا رہے ہیں، اور کہاں پر رافیل اور میگ، یہ سارے مطلب ہے کہ وسائل تھے. اگر ان دو کا مقابلہ تو یہ ایک بہت بڑا پہلوان اور ایک جو ہے چھوٹا پہلوان جس کو ہمیشہ کمزور سمجھا جاتا ہے، جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اس وقت مار کھایا. اس لحاظ سے پاکستان نے ماشاءاللہ سے اپنا دفاع بھی کیا ہے اور ایک مؤثر جواب بھی دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑے شادیانے ہمیں بجانے کی ضرورت نہیں، خوشی کرنے کی بہت ضرورت ہے. شکریہ شاہ جی. میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں نا میاں صاحب، میں یہ کہنا چاہتی ہوں یونائٹڈ نیشنز کی آپ بات کرتے ہیں، سنتاس کے معاہدے میں بھی یونائٹڈ نیشن انوالو ہوا تھا. پاکستان ہندوستان کی لبریشن کے بعد برٹش انڈیا 1948 میں جب کشمیر کی وار ہوتی ہے، جب انڈیا واز اباؤٹ ٹو لوز دیٹ وار، تو انڈیا امیڈیٹلی یونائٹڈ نیشنز میں پہنچا تھا، اور یونائٹڈ نیشنز نے وہاں پہ 1948 میں انہوں نے قرارداد 39 منظور کی تھی، اور اقوام متحدہ کمیشن برائے بھارت اور پاکستان قائم کیا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ثالث بنے. اچھا، آج جب انڈیا از دا 5th پاور آف دا ورلڈ، تو سنتاس معاہدے میں بھی یونائٹڈ نیشن کو انوالو کیا گیا تھا، شملہ معاہدہ بھی بیچ میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے، آپ انڈیا کے لیے یونائٹڈ نیشن. سر، آپ کس دنیا کی خواب کی بات کرتے ہیں؟ آپ تو شہر کا نام بدل سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے رول کے مطابق انٹرنیشنل کرمنل کورٹ فیصلہ کرتی ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ان کے ججز کو ڈسکوالیفائی یا ان کو کیا کہتے ہیں ڈیفیم کیا جاتا ہے. تو کوئی چیز، کوئی آپ کا انٹرنیشنل جسٹس نہیں ہے. اٹس اے ٹائم ویئر مائٹ از رائٹ. اور کشمیر کا معاملہ جب ہوا تھا 48 میں، تو دس واز انڈیا ہو وینٹ ٹو یونائٹڈ نیشن فرسٹ. مگر ہم 76 سال سوئے رہے. آج آپ کشمیر اپنے والا ان کو دے کے یا ان کا آپ لے کے کیا کریں گے؟ ان کے کشمیر میں بے شک کشمیری ہیں. اٹس اے پولیٹیکل ایشو جسٹ لائک مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور غزہ کے درمیان وہ ہونا ہے جو ہونا ہے. ٹھیک ہے، میرا آپ کے کہنے سے کوئی چیز چینج نہیں ہوگی. سیم وے آپ کشمیر کو اتنا عرصہ آپ کے مختلف لیڈرز وہاں پہ رہے کشمیر میں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی رہے، آج تک تو آپ کشمیر کا فیصلہ کوئی کر نہ سکے. آپ دیکھیے محمد عبداللہ صاحب ہیں، ان کی بیٹی ہے، ارلے پرلے سارے بی جے پی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں کے مسلمان. دے آر میکنگ ہیک اے لاٹ آف منی بٹ دا کشمیریز آر ناٹ میکنگ اینی تھنگ. سیم وے ان کشمیر آن پاکستان سائڈ. آئی پرسنلی واز دیئر آن دا گراؤنڈ. کشمیریز کہتے ہیں اچھا آپ پاکستان سے آئے ہیں، ہم پاکستان، ہمارا لو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اگر پاکستان انڈیا ان کا کشمیر لے لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ اب میجورٹی ہندوؤں کو آباد کر دیا گیا ہے، ادر دین کشمیریز کو آباد کر دیا. ہمارا کشمیر انڈیا لے کے کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ وہاں زیادہ تر آ گئی ایک جگہ پہ اتنا پھڈا ہے تو دوسرے کو بھی لے لیں گے. تو وہاں let the countries live together. These are just political tactics to downgrade each other. میرا خیال ہے اگر انسانیت سے ہم پیار کرتے ہیں تو leaving it aside we should talk about other things. عارفہ جی، بات یہ ہے، بات یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے اس نے اتفاق سے یا میرے اپنے وسائل سے مجھے وہ کاغذات سارے دیکھنے کا موقع ملا ہے جو مشرف کے زمانے میں واجپئی سے جن چیزوں پہ نیگوشیٹ ہو رہا تھا اور حل نظر آ رہا تھا. لیکن اس میں پرابلم دیکھیے، 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے پورا اپنے بیانیہ جو اپنا مطلب کہ سب دیا ہے اس میں. یہ پہلی بات تو یہ کہ یونائٹڈ نیشن ہم نہیں گئے تھے، انڈیا گیا تھا، اور اٹ واز انڈیا جس نے یہ کہا تھا جی ہاں بالکل ہم جو ہے یونائٹڈ نیشن کی ان سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اس پر ہم عمل کریں گے. ہم اس کے ریسیونگ اینڈ پر تھے. لیکن وعدہ جو ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا گیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کے لیے جو میڈلن البرائٹ ہیں ان کے والد جو تھے وہ اس وقت پولینڈ کی مطلب کہ فوج کے اندر تھے، اور وہ ان کا مشن جو گیا تھا
اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کارو آؤٹ ہو کر آئی تھیں اور اس پر عمل ہونا تھا، لیکن بھارت نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ایک ایڈوانٹیج لیا. کالونائزیشن دنیا میں ہر جگہ ختم ہو رہی ہے، یہاں بھی ختم ہونی چاہیے. غزہ اور جو علاقے ایسے رہ گئے ہیں کہ جہاں پر اب ٹرسٹیشپ کونسل جو ہے جو ان ایسے علاقوں کی نگرانی کرتی تھی وہ بھی ختم ہو چکی، لیکن یہ دو متنازع علاقے اپنی جگہ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں جب تک جہاں تک پاکستانی لیڈرشپ کا ہے ان کی پالیسی بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس میں بھارت کی جو ہے وہ بھی مطلب کہ ایک چیز جو ہے ضد جو ہے وہ بھی اس میں ہے. تو یہ اس میں انا کے مسائل دونوں طرف سے ہیں، ایگو کے مسائل دونوں طرف سے ہیں. دونوں مملکت جو ہیں اور جو وہاں کی حکومتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ دیکھیے، ورنہ یہ بر صغیر جو ہے جب ماضی میں سونے کی چڑیا تھی اور آج بھی یہ سونے کی چڑیا ہے یہ سب کانٹیننٹ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ان کو ڈیوائڈر یہ برٹش، یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ برٹش کولونیل رول کی لیگیسی ہے. جو بھی ہے کشمیر بھی جو ہے یہ برٹش کالونی کی مطلب جو ہے برٹش کولونیلزم جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے گیا، لیکن وہ آج تک وہ ذمہ داری وہ نہیں لیتے. It's a bone of contention. It's a bone of contention what they left here. Same way انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مڈل ایسٹ میں اس خطے میں جہاں برطانیہ اور فرانس کے درمیان تھا وہاں دے اسٹیبلشڈ اسرائیل. بٹ بہرحال دس از انٹرنیشنل. اسی طرح سے دیکھیے آپ کے تاس کا جو ہے یہ جو انڈین واٹر بیسن کا ہے، اس کی تو سب سے بڑی جو تجربے کار شخصیت ہے وہ آپ کے انٹوریو کے صوبے میں ہی کا رہائش پذیر ہے. میری جان ان سے ہم نے بات کی تھی، مگر سوری میں نے اس تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں کور کریں، میں اس لیے بیچ میں بول پڑتی ہوں. دیکھیے میرا غم، کل میں نے کرامت اللہ غوری صاحب سے بھی یہ بات کی، آج آپ جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آج آپ کچھ کر نہ سکیں اور کل جب آپ جنگ سے نکل جائیں تو آپ کہیں جی ہاں جی جنگ کو یہ کر دینا چاہیے تھا، یہ کر دینا. جب آپ پوزیشن میں تھے یو وڈ ہیو ڈن دیز تھنگز at that time at the cost of your life. That's what I'd say. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب ہم اس پوزیشن سے نکل جاتے ہیں تو وی بلیم ہم. ہر اپنے ٹائم میں ہم پوزیشن کو ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایوری بڈی از دیئر. سر آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کرامت غوری صاحب ہوں، یہ جماعت علی شاہ صاحب ہوں، ان سب کا یہ ہے کہ ایک ورژن وہ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، اور ایک ورژن ہوتا ہے، ایک ورژن ان کا وہ ہوتا ہے جو جناب علی جس وقت یہ پاور میں ہوتے ہیں when they can do something. And this is something what I have all their respect in my heart. I respect them. But this is المیہ of Pakistan. This is المیہ of Pakistan. نہیں، یہ انڈیا میں بھی یہی المیہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کے کتنے آرمی کے جو چیف ہیں وہ بعد میں یہ بولے ہیں کہ فلاں جگہ ہمیں پاکستان نے مطلب یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اچھا، میں اب انڈیا پاکستان کی اگر بات ہو رہی ہے تو سر میں کوئکلی اس طرف آنا چاہتی ہوں. پہلے بات تو یہ کہ پاکستان نے اب انفارچونیٹلی امریکہ کے 3 پلینز جو ہیں وہ ظاہر ہے الیکشن کا فائدہ ملے گا، جس علاقے میں الیکشن ہے مودی صاحب کو ملے گا. اٹس گڈ. آئی وش کہ مودی صاحب اس انڈیا کے پرائم منسٹر رہیں، اینڈ وی وانٹ ٹو سی انڈیا پروگریسنگ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت ترقی کی شاہراہ پہ گامزن رہے. ویئر ایز اگر آپ دیکھیں تو بعد کا بیانیہ اگر دیکھیں تو انڈیا امریکہ کے 3 جہاز بھی وہاں کے کھڑے ہو گئے تاکہ، اور اگر امریکہ کے کسی جہاز کو کوئی کچھ لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹیک آن اینی تھنگ جو امریکہ کی ہو دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اٹیک آن امریکہ، نمبر 1. نمبر 2، بجائے اس کے کہ انڈیا نے اس کے بعد جو فالس نیوز ایشو کرنا شروع کر دی، جس میں 2 کا ذکر کروں گی. ایک یہ تھا کہ پاکستان کی آرمی کے اگینسٹ اس لیے پروپیگنڈا اور نام لے کے جنرل آسم، تاکہ وہ جو لوگوں کے دل میں، کیونکہ ہماری انسانوں کی یادداشت بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اچھی چیز دیکھ لیں تو ہم پچھلا غم بھول جاتے ہیں، تو بار بار دہرایا گیا کہ جنرل عاصم، یہ جنرلز کرپٹ ہے، عمران خان صاحب کو ڈرون مار دیا جائے گا، ان کو جیل میں مار دیا جائے گا. بے شمار آپ کو یہ ویلاگز نظر آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2 کہا گیا کہ
انڈیا نے ایریل پکچرز دکھائیں جس میں کہا گیا کہ ایئر مارشل نور خان کی جو بیس ہے جب اس پہ اٹیک ہوا تو ٹھیک ٹھاک وہاں پہ نقصان ہوا ہے اور نیوکلیئر ویپنز کا نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے جو تابکار مواد خارج ہوئے ہیں. اور جی ایجپٹ کے 3 جہاز بورون لے کے آئے ہیں ٹو نیوٹرلائز دا افیکٹ. I immediately called Rawalpindi and Islamabad. They said nothing happened. لیکن اب لیکن ٹائم گزر گیا ہے اور all this information has proven to be not only wrong, it has been proven to be baseless even. I agree, but there are very many naive people. وہ تو believe کر گئے. آپ نے اٹیک تو نئی لوگوں پہ کرنا ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیے یہ پروپیگنڈا وار پروپیگنڈا تو سیکنڈ جو آپ کی سیکنڈ مطلب ورلڈ وار تھی, کیا اس کے اندر بھی یہ پروپیگنڈے نہیں ہوئے ہیں پروپیگنڈے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کے لوگوں کا عوام کا تعلق ہے, وی وش دم بیسٹ, بٹ دا تھنگ از کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اٹھا کے انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کرتی ہے اور کہتی ہے جی فلاں واقعہ ہوا ہے اور میں آئی ایم دا جج اینڈ آئی ایم دا جیوری, اور وہ مطلب کہ بارڈر کراس کر کے اگر اٹیک کسی کو کرتی ہے, یہ کون سی مطلب کہ حق ہے؟ یہ بھی ریالٹی ہے نا. تو اگر یہ ریالٹی ہے تو پھر اس ریالٹی کے جواب میں بھی جو ریالٹی آتی ہے نا اس کو بھی فیس کرنا سیکھیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی ریالٹی تو ریالٹی ہے کہ آپ جو ہے پہلگام جو ہے جو مقبوضہ علاقہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اگر کوئی علاقہ آکوپائڈ ہے تو وہاں پر فریڈم اسٹرگل چلتی ہے اور فریڈم اسٹرگل وہ اپنی جگہ. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے, یہ کیا بات ہے, پاکستان ساری عمر افغانستان کے ٹیررزم کا شکار رہے, سمجھے, ادھر سے شکار رہے, بلوچستان میں جو ہے وہ انڈین انسرجنسی رہے, تو ہم ٹیررسٹ نہیں, ہم ٹیررسٹ ہیں اور وہ ٹیرر وکٹم جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلوچستان کے اندر آپ جو کچھ کر رہے ہیں انسرجنسی میں, اس کا حساب کون دے گا؟ یہ اس کے لیے ہم کس کو ٹیررسٹ کہلائیں؟ کون اس کی ذمہ داری کرے گا؟ کیا ہم بھی کیا انڈیا اس بات کا خیر مقدم کرے گا کہ ہم بلوچستان میں جو اس کی انسرجنسی ہے اس کے جواب میں انڈیا پر اٹیک کریں؟ Will they take it? It's a sovereign country. We cannot. Yeah, same way. India cannot attack on a sovereign. Yeah, we may same be a small way. country. We may be 1/6 of the size, but the thing is, we are also a sovereign country. Exactly, we are a sovereign country. India cannot attack. India cannot attack, and Pakistan cannot attack. But Arif Haji, but India did. Yes. And still, India says کہ بھی یہ وکٹم ہوا ہے ٹیررزم کا. یہ کہاں سے وکٹم ہوئے ہیں ٹیررزم کا؟ ہم ایوری ڈے کہ ہمیشہ ہر بات میں پاکستان جو ہے وہ ہب ہے ٹیررزم کا, انڈیا نہیں ہے. انڈیا ہمارا پورا بلوچستان کے علاقے میں انسرجنسی کرتا ہے بالکل بیانڈ اینی ڈاؤٹ. دیر آر مطلب کہ یہ نہیں, بڑی پاورز بھی جانتی ہیں کہ یہ پروف ہے, لیکن کیا ہمیں پھر اٹیک کی اجازت ہے؟ اللہ نہ کرے. نہیں, میں کہتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بات ہے کہ بیٹھ کے آپ نے معاملات طے کریں. تو بات یہ نہیں ہے, یہ تو وہاں کی لیڈرشپ ہے. ہم تو انڈیا کو ایک ریالٹی مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم انڈیا کو ریالٹی نہیں مانتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کیا انڈیا کی جو فلاسفی ہے وہ اس میں پاکستان کو ایک ریالٹی کے طور سے تسلیم کیا گیا ہے؟ نہیں. صرف جگجیت سے جو آپ کے ان کے فارن منسٹر تھے, وہ پہلی دفعہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جس وقت ہمارے نیوکلیئر کے جو ہے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور یہ اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ ایکسپلین کرنے آئے, دونوں ٹیمیں وہاں تھیں. اس وقت جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی ہیڈ تھے اور وہ تشریف لائے تھے. میں نے اس سے اچھا ڈیسنٹ آدمی اس لیے کوئی نہیں دیکھا کہ جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہسٹری ہم جو ہے دوسروں کے ہاتھوں سے کیسے مطلب ہے کہ ہم ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی ایکسپلائٹیشن کی بات یہ ہے, آپ بھی ایکسپلائٹ نہ ہو, ہم بھی نہ ہو. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے, تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی پاکستان کو ہمیں ریالٹی کے طور سے مانتے ہیں. میں نے کہا جناب آج آپ یہ پریس کانفرنس کریں, آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کیری یور میسج ٹو پاکستان کہ ریالٹی. اور انہوں نے کی. کملیش شرما اس زمانے میں جو ہے وہ انڈیا کے امبیسڈر تھے, انہوں نے اسی وقت ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی یہ مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, یہ پریس کانفرنس کا, میں اس زمانے میں وہ تھا اپنا جنرل سیکریٹری تھا یو این کارسپونڈنٹ کا, بلائی گئی. انہوں نے وہاں کہا آئی کیریڈ دا میسج. وہ کہتے تھے کہ ریالٹی ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر بات ایک جگہ چل نکلی تو واجپائی وغیرہ جو ہیں یہ پاکستان آئے,
بٹ دا تھنگس ڈڈ ناٹ ورک. ورنہ اس وقت اگر کام ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ آج نہ پہلگام ہونا تھا نہ کوئی چیز ہونی تھی, ہم اپنے راستے پہ چلتے. انڈیا بھی اپنی دیکھیے ریسورسز جو ہے, کیا انڈیا میں پاورٹی نہیں ہے؟ پاکستان میں بھی پاورٹی ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, سارے وہی مسائل ہیں. انڈیا میں وہ مسائل ہم سے زیادہ بڑے ہیں. چند لوگ اگر امیر ہیں, $50 بلین کے اثاثے ہیں, فائن, لیکن ہمارے یہاں بھی جو ہے بات یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بھی غربت ہے. تو غربت تو دونوں طرف سے ہے, اس غربت کی کسی کو ہوش نہیں ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ بھئی اگر انڈیا ہم سے بڑا ہے تو میں نے ایک دفعہ یہ ارنب گوسوامی جو ہے ان سے یہ 2 باتیں میں نے کہی تھی کہ ایک تو یہ کہ اگر میرے ساتھ پورے 1 گھنٹے کے انٹرویو میں آسک می اینی کوسچن لیکن بدتمیزی کی تو انٹرویو نہیں ہوگا, انٹرویو نہیں چل سکے گا. حسین حقانی ہم جو تھے وہ میرے ساتھ تھے, ہم دونوں کے باقاعدہ ڈسکشن ہوئی تھی 1 گھنٹے کی, اور اس نے بڑی تمیز سے بات کی تھی. دوسری بات میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا, میں نے کہا ہر دفعہ آپ پاکستان کو الزام دیتے ہیں, پاکستان از 1/6 ان دی اکانومی, ان دا سائز, ان دا ملٹری. کون سے ریسورسز ایسے ہیں کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ آپ کے برابر ہے؟ کہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اس چھوٹے کمزور ملک سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیررزم کرتا ہے, وہ شرارت کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہمیشہ پاور ڈرنک جو کنٹری ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اور اس کا جواب ارنب گوسوامی کے پاس بھی نہیں تھا. آج بھی ٹائمز آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ آپ کو پروگرام ملے گا, اینڈ ہی واز اسٹن کہ یہ کیا بات آپ نے کہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ریالٹیز کو نہیں ہم دیکھ رہے نا, ہم ایگو کے اندر ہیں. وہ بڑے ہونے کی حیثیت سے ہمارا پڑوسی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ آپ مطلب کہ ہم فتح کر لیں گے, ہم واک اوور کر لیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کلمہ پڑھیں گے اور ہم جناب علی یہ جواب اس کا دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ دونوں طرف کے ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں. خالی ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ کے ہاں غربت ہے, آپ کے یہاں فلانا. انڈیا میں بھی غربت ہے, انڈیا میں ہم سے زیادہ غربت ہے, لیکن بات یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے نا ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے, اور اس کے اندر انڈیا کو جو ہے بڑا بھائی ہونے کا جو حق ہے وہ دے. میں نے ارنب گوسوامی کے بھی انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ بڑا بھائی بننے کی ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ بڑا بھائی آگے بڑھ کے چھوٹوں کو گلے لگاتا ہے. آج تک آپ نے کس ملک کو گلے لگایا؟ بہت شکریہ بات جناب یہ عظیم نہیں میاں ہے, صاحب. یہ اس میں اٹس ناٹ اے کوسچن آف پیٹریٹزم, اٹس اے کوسچن آف ریالٹی. اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں نا مائٹ از رائٹ, تو مختصر طور سے میں یہ کہوں کہ دیکھیے 2nd ورلڈ وار کے بعد جو نظام پیس میکنگ کے لیے لایا گیا تھا, جس میں یونائٹڈ نیشن بنائی گئی تھی لیگ آف نیشن کی جگہ, اور یہ ساری چیزیں, یہ نظام فیل ہو چکا ہے بڑی پاورز کے ہاتھوں. جو ملک بڑا بنتا ہے, طاقتور بنتا ہے, وہ اس کو صرف اپنے پولیٹیکل پلائی کے لیے استعمال کرتا ہے. 5P جو ہیں, جو 5 پرماننٹ کنٹریز ہیں, جب ان میں سے اگر ایک بھی یعنی 15 ممبروں کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے, ایک کنٹری ان 5 میں سے اگر کہتا ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا تو سیکیورٹی کاؤنسل از ٹوٹلی ان افیکٹو. آج غزہ کی تباہی جو ہے وہ بھی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ہے اس کی ناکامی جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اسی طرح سے کشمیر کا تنازع جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی ناکامی کا جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے. اسی طرح سے دنیا میں جہاں جہاں لوگ اپریسڈ ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑی پاور جو ہے وہ اپریسر ہوتی ہے. بہت شکریہ عظیم میاں صاحب, بہت آپ نے اچھے طریقے سے بات چیت کی, مگر ظاہر میرا المیہ کچھ اور ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے المیہ کے لیے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں سے کون سے ملک نے فلسطینیوں کے لیے کوئی بات کی؟ نو بڈی اسپوک اباؤٹ. برطانیہ میں برطانیہ میں باقاعدہ یہ مہم سٹارٹ ہوئی ہے جس میں کہ برٹن نے کتنا اسلحہ بیچا وہاں پہ. یہ باقاعدہ میں کل اس کی رپورٹ پڑھ رہی تھی. سیم وے پاکستان کے حوالے سے جب یہ ہوا, ٹرکی بیچ میں آ کے شامل ہوا. چائنا نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے ساتھ کام کیا, مگر آپ کا کوئی عرب کنٹریز نہیں بولا, بیکاز عرب کنٹریز جو ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے ان انڈیا. عارفہ جی اس چیز کو آپ یہ اس لحاظ سے دیکھیے کہ 2nd ورلڈ وار کی لیگیسی میں کہاں کہاں لوگ کیسے پلانٹ کیے گئے ہیں,
तुर्की की जो ऑटोमन एम्पायर थी, जब उसको बांटा गया तो Exactly. किन को वहां का बादशाह बनाया गया है, वो लिगेसी चल रही है। सर वो फिर उन्होंने जिनको देखें जी ऑटोमन्स को खत्म करने के बाद जिनको बादशाह बनाया थे उनसे बादशाहत लेने के बाद सऊद्स के जिम्मे कर दी गई थी। अब सऊद्स को भी अगर बादशाहत की का परवाना जारी है तो ये जो कुछ इस दफ़ा हुआ है, असला भी उन्होंने रज के ख़रीदा है, उन्होंने बाकी चीज़ें भी सारी की सारी कर ली हैं, एक भी असला नहीं चलना है ना देखो लो जो क्योंकि इसराइल पहले कड़े चल गए नहीं, पहले नहीं जी बंद पे। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखिएगा तो अब्राहम अकॉर्ड इज़ अ ब्यूटीफुल जो भी है, बट इट्स देखिए इस खित्ते के बीच में यहूदी थे, और अगर मदीना पाक का भी जिक्र करते हैं तो मदीना पाक में बड़े अमीर यहूदी वहाँ पे आबाद थे। अब के इसराइल में तो बाहर से लाके यहूदियों को आबाद किया गया है, वो असल यहूदी थे। अगर फ़लस्तीन का फैसला है तो यहूदियों की अगली डेस्टिनेशन ऑफ कोर्स मदीना पाक है। जस्ट आप ट्रम्प साहब को इस बात की मतलब है दाद दें कि वो गए 4 रोज उन्होंने गुजारे हैं और 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स के तकरीबन जो है वो असासे और मुआहदे लेके लौटे हैं। तो इससे ज्यादा कामयाबी क्या हो सकती है? आप और हम, I want to leave it at that. आप और हम ट्रिलियन डॉलर गिनने बैठे हैं तो मेरा ख्याल है कि अगले 4 साल हमको गिनने में लग जाएंगे। अच्छा नहीं, we leave it at the lighter end कि वो पाकिस्तान में तो ये मामले चला ही करते थे, किसी को गाड़ी मिल गई, किसी को बंगला मिल गया, किसी को हार मिल गया, किसी को घड़ी मिल गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो उड़ता हुआ महल दिया गया है वो कहते हैं मैंने यूज़ करना है, रिपब्लिकन्स आपके डेमोक्रेट्स कहते हैं ही कैन नॉट यूज़ इट, इट्स नॉट लॉफुल। मेरी मालूमात के मुताबिक जो है ये $500 मिलियन का जो फ्लाइंग पैलेस इनको मिला है ये उनकी उस ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है, बल्कि ओवर एंड अबव ये बोनस है जिसकी वजह से सेनेटर चार्ल्स शूमर जो है उन्होंने ये सवाल उठाया है, चूंकि वो इस वक्त माइनॉरिटी लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि हमें ये भी बताया जाए कि इस रोड ट्रिप में जो है ये मिडिल ईस्ट से जो कुछ हुआ है ये ट्रंप की जो मतलब कि फैमिली बिजनेस वो जाती तोहफे नहीं ले सकते, कितना फायदा पहुंचा है, कितना फायदा पहुंचा है। Exactly. ये भी पूछा गया है। दूसरा ये भी कहा गया है कि ये जो फ्लाइंग पैलेस है इसकी ये जो है ये क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए काफी है या इसके अंदर कोई सारा सिलसिला हुआ है। तीसरी बात ये भी कही गई है कि जनाब ये जो फ्लाइंग पैलेस है इसके आने से अगले जो प्रेसिडेंट होंगे उनके जो प्रेसिडेंशियल प्लेन है उनकी जो हमने ऑर्डर दिए हुए हैं बोइंग को उस पर क्या असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मियां साहब। नहीं मियां साहब मेरा टाइम खत्म है, मगर आपको याद होगा कि रशिया ने एक जमाने में एक सीनरी दी थी, उस सीनरी के बीच में भी माइक्रोफोन था। यू नेवर नो इस जहाज की किस किस जगह पे कौन कौन सा माइक्रोफोन हो। जनाब उसने जो पूछा सिक्योरिटी का जो सवाल उठाया है चार्ल्स शूमर ने तो वो इसीलिए उठाया है ना, बहुत शुक्रिया, ये बताएं कि इसमें सिक्योरिटी कैसी है। तो ये देखिए ये रियलिटीज ऑन द ग्राउंड यही हैं जो आप कह रही हैं कि रियलिटीज में और प्रिंसिपल्स में अब जो है बहुत बड़ा तजाद हो गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जंग अजीम के बाद जो है प्रिंसिपल्स एंड रियलिटीज तो उस लिहाज से ही फिर सारे काम होते हैं, चाहे वो अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, जनरल असेंबली हो, यूनेस्को हो, यू नो कोई भी इस किस्म का अदारा हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह जो है वो इसका पॉलिटिकल एक इम्पैक्ट है। रियलिटीज वॉक एंड प्रिंसिपल्स talk. There is no principle in this new world order. Thank you very much, Shahji. My pleasure. I love you. अजीम मियाँ साहब मेरे लिए शाहजी हैं. Thank you. एक सेकंड मियाँ साहब, एक मेरी अक्सर लाइन ड्रॉप हो जाया करती है, देखा फिर मैंने वो गलती की ना, ये मुझे टेलीफोन रिसीव करना आ नहीं रहा। मियाँ साहब थैंक यू वेरी मच। अजीम मियाँ साहब